جلد ہی وہ پروفیسر کی کوٹھی کی پشت پر جا پہنچے۔ یہاں کی زمین ناہموار تھی اور بے ترتیب رویدگی نے قدم اٹھانا دشوار بنا رکھا تھا۔ عمارت کی طرف سے کسی قسم کی بھی آواز نہ آئی۔ فضا میں عجیب قسم کی مہک موجود تھی۔ عمران نے ساجدہ سے کہا، نقاب چہرے پر کھینچ لو، وہ کسی حد تک گیس ماسک کا کام بھی دیتی ہے۔ یہ بو کیسی ہے؟ کسی قسم کی گیس جو بارود کے دھماکوں کے ذریعہ فضا میں منتشر کی گئی ہے۔ حالانکہ اب اس کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چپ چاپ چلتی رہو، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا ہم اس گڑھے تک اس طرح پہنچے کہ دور سے بھی نہ دیکھے جا سکیں۔ پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جاؤ۔ پھر وہ سینے کے بل کھسکتے ہوئے ایک جانب بڑھتے رہے، حتیٰ کہ اسی گڑھے تک جا پہنچے جہاں پہلی بار دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ گڑھے کے کنارے رک کر انہوں نے نیچے دیکھا۔ ایک انسانی ہیولا سا نظر آیا جو غالباً جھکا ہوا کھڑا تھا۔ اوہ، ساجدہ آہستہ سے بولی، یہ تو سرنگ کے دہانے ہی کے پاس کھڑا ہے۔ خاموش رہو، میں دیکھتا ہوں، عمران نے کہا اور کھسکتا ہوا دوسری طرف چلا آیا۔ اب وہ جھکے ہوئے آدمی کے عین اوپر تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ پھرتی سے اٹھا اور گڑھے میں چھلانگ لگا دی اور اس آدمی کو سمیٹتا ہوا زمین سے جا لگا۔ گرتے گرتے عمران نے یہی کوشش جاری رکھی تھی کہ دوسرے آدمی کے منہ سے آواز نہ نکلنے پائے۔ ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما دیا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اس جدوجہد کے دوران میں اس نے محسوس کیا کہ مقابل سنگھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہے۔ عمران کی گرفت مضبوط تھی۔ دوسرا آدمی جلد ہی بے حس و حرکت ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر ساجدہ کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور وہ پھرتی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ پھر ساجدہ نے ہی پنسل ٹارچ کی روشنی اس سوراخ پر ڈالی تھی جو کسی بھیڑیے کے بھٹ کا دہانہ معلوم ہوتا تھا۔ کوئی اندر گیا ہے، وہ آہستہ سے بولی، ورنہ ایک کوڑے کے ڈھیر میں چھپا رہتا ہے۔ سوراخ اتنا تنگ تھا کہ ایک آدمی لیٹ کر ہی اس سے گزر سکتا تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے پنسل ٹارچ لے کر اندر روشنی ڈالی اور اندازہ لگایا کہ اندر جگہ کشادگی اختیار کر گئی ہے۔ چند لمحے وہ روشنی کی لکیر کو ادھر ادھر حرکت دیتا رہا، پھر دہانے کے قریب بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگیں اندر ڈال دی۔ پھر اسے اپنے پورے جسم کو اندر پہنچا دینے میں دشواری نہیں ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی کی مدد سے اس نے ساجدہ کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ساجدہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قریب پہنچ گئی۔ غار اندر سے اتنا کشادہ تھا کہ وہ آسانی سے سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہاں ٹارچ ساجدہ نے سنبھالی اور اس کی رہنمائی کرنے لگی۔ بالآخر وہ ایک بند دروازے تک پہنچے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ عمران نے اسے دھکا دیا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولا، محنت برباد ہوئی۔ ساجدہ ہنس پڑی اور بولی، بس اتنے میں بور ہو گئے۔ خیر، فکر نہ کرو، اگر یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہو تب بھی کھولا جا سکتا ہے۔ کون ہے؟ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ میرے محترم چاچا صاحب، عمران نے جواب دیا، میں تم سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں بھی تیار ہوں پیارے چچا جان، عمران نے جواب دیا۔ دروازہ کھل گیا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہاں روشنی تھی۔ سرنگ میں بجلی کے کئی بلب روشن تھے۔ سنگھی سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے جسم پر اب بھی وہی ملیشیا کی شلوار اور قمیض تھی۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ عمران پر نثار ہو جائے گا۔ روئیں روئیں سے محبت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ سرنگ سے گزر کر وہ ایک کشادہ ہال میں آئے اور سنگھی نے عمران سے کہا، میں ہی تمہیں یہاں لایا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو میں اتنا احمق ہوں کہ کسی ایسے لباس میں سڑکوں پر مارا مارا پھروں گا جو دوسروں کو فوری طور پر متوجہ کرے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ آج میں کیا کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ہوائیوں کا گٹھڑ دکھا کر تمہاری نظروں سے اوجھل بھی ہو گیا تھا۔ جتنی دیر میں تم دوسری ٹیکسی تک پہنچتے، میں نے اس کے ڈرائیور سے اپنی ٹیکسی کے پیچھے آنے کو کہہ دیا تھا۔ بہت خوب، عمران نے بھی خوشدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ہوائیوں کا مصرف تو تم نے دیکھ ہی لیا، وہ سب بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، خواب آور دھواں انہیں گھنٹوں سلائے گا، اور ہم یہاں اطمینان سے سمجھوتے کی بات کریں گے۔ تم ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا رہے ہو۔ مجھے کسی قسم کے کاغذات کی تلاش نہیں۔ میری دلچسپی تو لاکھوں کی مالیت کے ان ہیروں تک محدود ہے جو پروفیسر راشد کے قبضے میں تھے، لیکن میں نے مصلحتاً ان محترمہ سے کاغذات کی بات کی تھی۔ سنگھی خاموش ہو کر ساجدہ کی طرف دیکھنے لگا اور ساجدہ برا سمو بنائے ہوئے دوسری طرف مڑ گئی۔ تو پھر تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے پیارے چچا جان؟ عمران نے پوچھا۔ ہیروں میں سے چوتھائی تمہارے۔ چوتھائی کیوں بھتیجے کے پیارے؟ آدھے کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، جہنم میں جاؤ، سنگھی نے جھلا کر کہا اور عمران ساجدہ کو آنکھ مار کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، ڈارلنگ چچا جان، پھر تم چاہتے کیا ہو؟ یہ لڑکی وہ جگہ جانتی ہیں جہاں پروفیسر انجمن کے کاغذات رکھتا ہے؟ کیوں بھائی؟ عمران نے ساجدہ سے پوچھا۔ اچھا جانتی ہوں تو پھر؟ وہ بھی جھلا کر الٹ پڑی۔ اس سور کے بچے کو بتاؤں گی۔ آپ مجھ سے بے حد خفا معلوم ہوتی ہیں محترمہ، سنگھی نے لجاجت سے کہا، حالانکہ میں نے آپ سے کوئی برا برتاؤ بھی نہیں کیا۔ ساجدہ کچھ نہ بولی۔ سنگھی نے اپنے جیب سے ایک ریوالور نکالا اور اسے عمران کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لو اسے بھی رکھو، اب تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اگر تمہارے ہی پاس رہے تو بہتر ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ دھماکے والی چیزیں مجھے اختلاج قلب میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہاں ساجدہ، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ اگر وہاں ہیرے ہی ہیں تو ہم اسے کیوں بتائیں؟ اس صورت میں تمہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، بالکل پروفیسر ہی کی
کی سی موتیں واقع ہوں گی۔ میرے علاوہ اور کوئی شخص انہیں اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ ارے، ساجدہ نے متحیرانہ لہجے میں عمران سے کہا، تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ مارتے کیوں نہیں اس مردود کو؟ کیا واقعی تمہارا چچا ہی ہے؟ اب تم نے کہہ دیا تو ضرور ماروں گا، عمران سنگھی کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اچھا، تو پھر یہ تمہاری زندگی کی آخری ہی رات ثابت ہوگی۔ سنگھی الٹی جست لگا کر پیچھے ہٹتا ہوا غرایا۔ اسی دوران میں اس نے ایک بڑا سا چاقو بھی کھول لیا تھا۔ تم ریوالور نکالو، ساجدہ نے عمران سے کہا۔ نہ ہو تو کہاں سے نکالو؟ عمران نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر اس کا کیوں واپس کر دیا تھا؟ ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریوالور سے ایک دوسرے کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یہ لو ریوالور، تم سنبھالو۔ سنگھی نے اپنا ریوالور ساجدہ کی طرف اچھال دیا۔ ساجدہ نے جھک کر اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ خالی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے اور عمران احمقانہ انداز میں کبھی ساجدہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی سنگھی کی طرف۔ سنگھی نے اب ساجدہ کو غصہ دلانا شروع کیا، ایسی واہیات حرکتیں کی کہ وہ آپے سے باہر ہو گئی اور اس نے اس پر فائر جھونک مارا، لیکن وہ تو پوزیشن بدلے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے پے در پہ ساری گولیاں ختم کر دی، لیکن سنگھی اچھل کود کر خود کو بچا لے گیا۔ ساجدہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ سنگھی نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گی، پھر قہقہا لگا کر بولا، اور اس لونڈے کا حشر میرے ہاتھوں پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ ساجدہ نے بے بسی سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، اب جان نہیں بچے گی، بتا ہی دو وہ جگہ جہاں۔ خاموش رہو، ساجدہ جھلا کر چیخی۔ میں تمہیں اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے یہیں تمہارے سامنے ایسی ذلیل حرکتیں کی تھی اور تم کھڑے دیکھتے رہے۔ ارے لا حول ولا قوہ، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اچھا بیٹے، چچا صاحب اب آ جاؤ اسی بات پر۔ عمران پینترا بدل کر کھڑا ہو گیا اور ساجدہ نے پوچھا کہ کیا وہ واقعی خالی ہاتھ ہے؟ عمران نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، لیکن نظر سنگھی کے چاقو والے ہاتھ پر ہی جمی رہی، اور پھر ساجدہ کی آنکھوں میں بجلی سی چمک آئی۔ وہ دیکھ ہی نہ سکی کہ وہ دونوں کس طرح گتھ کر رہ گئے تھے۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے سنگھی کا چاقو والا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور سنگھی اسی جانب جھکا رہا تھا جس طرف عمران کے ہاتھوں کا دباؤ تھا۔ یکبیک عمران نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور چاقو اچھل کر دور جا پڑا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی دیکھا کہ سنگھی جونک کی طرح عمران سے لپٹ گیا ہے۔ اسے پچھلی رات یاد آ گئی جب اس نے عمران کو بے بس کر دیا تھا۔ دفعتاً اس نے عمران کی آواز سنی جو ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، ہمیں تو یار گدگدیاں کیوں کر رہے ہو؟ آج تمہیں میری ریڑھ کی ہڈی نہ ملے گی، گھر بھول آیا ہوں جس پر زور صرف کر رہے ہو۔ ساتھ ہی سنگھی کے منہ سے تحیر زدہ سی آواز نکلی اور ساجدہ نے محسوس کیا کہ عمران کے گرد اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، اور پھر وہ عمران کو چھوڑ کر ایک طرف لڑھک گیا۔ کمال ہے، ساجدہ اس کی طرف جھپٹی، لیکن عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور ہی رہنے کا اشارہ کیا۔ اب سنگھی بے حس و حرکت فرش پر چت پڑا تھا۔ اس نے ساجدہ کو بتایا کہ اس وقت اس کا وہی حشر ہوا ہے جو پچھلی رات اس کے ہاتھوں خود عمران کا ہوا تھا۔ اب ساجدہ اس طرح چاقو چوبند نظر آنے لگی تھی جیسے گھنٹوں آرام کر کے ہفتوں کی تھکن اتار دی ہو۔ وہ عمران کو اسی حال سے ملحق ایک پتلی سی راہداری میں لے گئی اور دروازے کی چوکھٹ میں کسی جگہ ہاتھ لگا کر کسی قسم کے میکانزم کو حرکت دی۔ چوکھٹ سے ہلکی سی آواز آئی اور راہداری کے سرے پر ہال سے ملحق حصے پر ایک شیلف سی سرکتی نظر آئی، حتیٰ کہ ہال کا راستہ مسدود ہو گیا۔ اب ہال سے کوئی اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ یہ حقیقتاً ایک اونچی سی تجوری ہی تھی جس نے چھت سے فرش تک کا فاصلہ گھیر لیا تھا۔ اس میں کاغذات کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ ہیرو والی بات قطعی دھوکہ تھی، اس طرح وہ جگہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ حقیقتاً اسے بھی کاغذات ہی کی تلاش تھی۔ ساجدہ نے تجوری کھولی، سامنے ہی ایک موٹا سا فائل رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ تجوری میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سنگھی کے قریب کھڑے ہوئے نظر آئے جو اب بھی اسی طرح بے ہوش پڑا تھا۔ عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا۔ ساجدہ اسے اس راستے کے متعلق بتا رہی تھی جو ان تہخانوں میں اوپر کے کمروں تک گیا تھا۔ عمران چاہتا تو ادھر ہی کا راستہ اختیار کرتا، لیکن اس نے مناسب نہ سمجھا۔ بدقت تمام سنگھی کو اس سوراخ سے باہر نکال سکا تھا۔ دوسرا آدمی اب بھی وہیں پڑا نظر آیا تھا جہاں اسے چھوڑا تھا۔ اب عمران نے اس کی طرف توجہ بھی نہ دی، سنگھی کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ ساجدہ کو بتا رہا تھا کہ سنگ ابھی کئی گھنٹوں بے ہوش رہے گا، کیونکہ اس نے اس کے آرٹ کو اس پر بڑی سختی سے استعمال کیا تھا۔ وین تک پہنچنے میں بڑی دشواری پیش آئی کیونکہ اب کوٹھی میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ غالباً مدد پہنچ چکی تھی۔ سنگھی کو وین کے پچھلے حصے میں بند کر دیا گیا اور پھر وہ دانش منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر صفدر کو متوجہ کر کے کہا، اب وہ سب دانش منزل پہنچ جائیں۔ بہرحال جب وہ دانش منزل پہنچے تو وہ موجود ہی ملے، لیکن جب عمران وین روک کر نیچے اترا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہو۔ وین کے پچھلے دروازے کے دونوں پارٹ کھلے ہوئے تھے، حالانکہ اس نے دروازے کو مقفل کر دیا تھا۔ ساجدہ اور وہ دونوں ہکا بکا کھڑے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ سنگھی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن عمران سر سلطان کے ساتھ جھک مار رہا تھا، پوری داستان دہرا چکا تھا، اور اب سر سلطان اسے حقیقتاً پرلے درجے کا احمق ثابت کرنے پر تل گئے تھے۔ چلیے پھر دیکھا جائے گا، عمران سر ہلا کر بولا۔ ان کاغذات سے یہ تو معلوم ہی ہو گیا
کہ انجمن بیبا کا یہاں زیرو لینڈ کی جاسوسی کر رہی ہے، اور پروفیسر راشد ان کا سربراہ تھا، لیکن کسی وجہ سے زیرو لینڈ کے بڑے آدمی اس کے مخالف ہو گئے تھے اور وہ خود بھی انہیں زک دینا چاہتا تھا۔ یہاں کی تنظیم پوری طرح اس کے قابو میں تھی، اور سنگھی اسی لیے یہاں بھیجا گیا تھا کہ نہ صرف اس کا خاتمہ کر دے بلکہ کاغذات بحفاظت زیرو لینڈ کے کار پروازوں تک پہنچ جائیں، اور یہاں کی تنظیم کے افراد کو یہ بھی نہ معلوم ہونے پائے کہ وہ اب تک زیرو لینڈ کے مفاد کے خلاف کام کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ کاغذات ساجدہ کے ذریعہ پروفیسر کے نائب تک جا پہنچتے تو وہ بھی پروفیسر راشد کی پالیسیوں پر عمل کرتا رہتا اور زیرو لینڈ کو اس سے نقصانات پہنچتے۔ جہنم میں گیا زیرو لینڈ، میرا اب کیا ہوگا؟ کیا فیاض کے آدمی مجھے دھر ہی لیں گے؟ میں نے انتظام کر لیا ہے، سر سلطان مسکرا کر بولے، تم آزادی سے حماقتیں پھیلاتے پھرو، اور ہاں وہ لڑکی فی الحال تمہارے ہی ساتھ رہے گی۔